افغانستان کی تاریخ صرف جنگوں کی کہانی نہیں بلکہ یہ تو سلطنتوں کے ٹکراؤ اور تہذیبوں کے ملاپ کی ایک بہت پرانی داستان ہے۔ تو آئیے آج کی خبروں سے بہت پیچھے چلتے ہیں اور اس قدیم افغانستان کا سفر کرتے ہیں جو کبھی سلطنتوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہ بات ہے 323 قبل مسیح کی، جب سکندر اعظم اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جرنیل اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اچھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی اتنی بڑی سلطنت کسے دے کر جا رہے ہو، تو اس کا جواب بڑا مبہم سا تھا، سب سے طاقتور کے لیے۔ بس ان چند الفاظ نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اب سکندر کے ان الفاظ نے ایک بہت بڑا بحران کھڑا کر دیا۔ سوال یہ تھا کہ اس کی اتنی بڑی سلطنت کا وارث آخر کون بنے گا، اور خاص طور پر افغانستان جو اس سلطنت کا بالکل دل تھا، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو سکندر کی موت کے فوراً بعد ہی اقتدار کی جنگ چھڑ گئی، اور اس ساری کہانی کے بیچ میں تھی اس کی افغان ملکہ رخسانہ اور اس کا بچہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اب دیکھیں، یونانی جرنیل آپس میں ہی بٹ گئے۔ ایک طرف تو سکندر کا ہونے والا بیٹا تھا، اس کی ماں افغان تھی رخسانہ، تو افغان فوجی تو اس کے ساتھ تھے، لیکن دوسری طرف تھا سکندر کا سوتیلا بھائی ایریدائیوس، جو ذہنی طور پر کچھ کمزور تھا، اور بہت سی یونانی وہ کسی غیر یونانی بچے کو اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ تو ایک عارضی سا سمجھوتا کیا گیا۔ طے یہ ہوا کہ رخسانہ کا بیٹا، جس کا نام سکندر چہارم رکھا گیا، اور آریدائیوس دونوں مل کر بادشاہ ہوں گے۔ لیکن یہ سب دکھاوا تھا، اصل طاقت تو سکندر کے وہی 4 بڑے جنرل تھے۔ اور یہ سمجھوتا ظاہر ہے زیادہ دیر نہیں چلا۔ صرف 2 سال بعد یعنی 321 قبل مسیح میں جرنیلوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں تھی، پورے 40 سال تک چلتی رہی۔ اس جنگ نے سکندر کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اسی دوران ملکہ رخسانہ اور اس کے چھوٹے بیٹے دونوں کو قتل کر دیا گیا، یعنی سکندر کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ اب سلطنت کے مشرقی حصے، جس میں افغانستان بھی تھا، وہ آئے جنرل سیلیوکس کے حصے میں، لیکن مشرق سے ایک نئی طاقت اٹھ رہی تھی، اور ان دونوں کا ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا۔ تو میدان میں 2 بڑے کھلاڑی تھے، ایک طرف یونانی جنرل سیلیوکس، دوسری طرف ہندوستان کا شہنشاہ چندرگپت موریہ۔ اب سیلیوکس چاہتا تھا کہ سکندر کے فتح کیے ہوئے ہندوستانی علاقے واپس لے لے، جبکہ چندرگپت کا ایک ہی مقصد تھا، ہندوستان سے تمام غیر ملکی فوجوں کو نکال باہر کرنا۔ تو سیلیوکس نے ایک بہت بڑی فوج لے کر ہندوستان پر حملہ تو کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اسے بری طرح شکست ہوئی۔ چندرگپت کی فوج نے یونانیوں کو مار بھگایا۔ اچھا، اس شکست کے بعد ایک امن معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں چندرگپت نے سیلیوکس کو ایک ایسا تحفہ دیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی، پورے 500 جنگی ہاتھی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان ہاتھیوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ سیلیوکس نے یہی 500 ہندوستانی ہاتھی اپنے ایک دوسرے یونانی دشمن اینٹیگونس کے خلاف استعمال کیے اور جنگ جیت لی۔ ذرا سوچئے، ایک ہندوستانی تحفے نے مغرب میں ایک جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ چلیں اب کہانی میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں چندرگپت کے پوتے اشوک کی، جس نے افغانستان پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ دیکھیں، اشوک بھی شروع میں اپنے دادا کی طرح ایک عظیم فاتح بننا چاہتا تھا، لیکن کلنگا کی جنگ نے سب کچھ بدل دیا۔ اس جنگ میں اتنی تباہی ہوئی، اتنی لاشیں گری، کہتے ہیں 1,00,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل جنگ سے ہی اٹھ گیا۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ پہلے تو اس نے فتح حاصل کی، خون بہایا، پھر اسے شدید پچھتاوا ہوا، اور آخرکار اس نے بدمت اپنا لیا اور اپنی باقی کی زندگی امن پھیلانے کے لیے وقف کر دی۔ اس نے اپنی پوری سلطنت میں، جس میں افغانستان کا ایک بڑا حصہ بھی تھا، بدھ مت کی تبلیغ شروع کر دی۔ اور اشوک کی وجہ سے ہی افغانستان میں بدھ مت کا ایک لمبا سنہری دور شروع ہوا۔ یہ علاقہ صدیوں تک بدھ ثقافت اور علم کا ایک بڑا مرکز بنا رہا۔ لیکن کہانی میں ایک معمہ ابھی باقی ہے۔ دیکھیں، موریہ سلطنت جب کمزور ہوئی تو افغانستان میں جو یونانی آباد تھے انہوں نے اپنی ایک الگ آزاد سلطنت بنا لی، اسے گریکو بیکٹیرین سلطنت کہتے ہیں۔ انہوں نے یہاں یونانی تہذیب کو بہت فروغ دیا، اور پھر اچانک وہ تاریخ کے پنوں سے جیسے غائب ہی ہو گئے۔ تو یہ یونانی کہاں گئے؟ اس بارے میں مورخین کی الگ الگ رائے ہیں۔
کچھ کہتے ہیں کہ باہر سے آنے والے حملاوروں نے انہیں ختم کر دیا۔ ایک بہت ہی دلچسپ نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر افغانستان کے ایک بہت دور دراز پہاڑی علاقے نورستان میں چلے گئے، اور صدیوں تک اس علاقے کو کافرستان کہا جاتا رہا کیونکہ وہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو خیر، یونانیوں کی سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی بدھ مت افغانستان میں پھلتا پھولتا رہا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ فن اور ثقافت کا ایک زبردست دور تھا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی بامیان کے وہ بڑے بڑے بدھا کے مجسمے تھے، جنہیں کچھ عرصہ پہلے طالبان نے تباہ کر دیا۔ پھر 7ویں صدی میں ایک نئی طاقت اور ایک نیا نظریہ اس خطے میں آیا، جس نے افغانستان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ افغانستان میں اسلام کی آمد کوئی ایک دن میں نہیں ہو گئی۔ یہ ایک بہت ہی سست رفتار عمل تھا جو کئی صدیوں تک چلا۔ پہلی مسلم فوجیں 642 عیسوی میں یہاں پہنچیں، لیکن لوگوں نے بڑے پیمانے پر اسلام قبول کرنا عباسی دور میں شروع کیا، جب بلخ اور ہرات جیسے بڑے شہروں میں مسجدیں بننے لگیں۔ اچھا، جب عباسی سلطنت کمزور پڑی تو ظاہر ہے ایک پاور ویکیوم یا اقتدار کا خلا پیدا ہوا، اور اسی خلا نے افغانستان میں پہلی بڑی آزاد اور خود مختار طاقت کو بڑھنے کا موقع دیا۔ تو اس نئی طاقت کا مرکزی کردار کون تھا؟ اس کا نام تھا سبتتگین۔ وہ پہلے ایک ترک غلام تھا، لیکن اس کی نسل پرانے فارسی ساسانی بادشاہوں سے ملتی تھی۔ وہ افغانستان کا گورنر بنا، اور پھر اس کے بیٹے نے تاریخ بدل دی۔ تو سبتگین کا بیٹا تھا محمود غزنوی، اور یہ تاریخ کا وہ پہلا حکمران تھا جس نے اپنے لیے سلطان کا لقب استعمال کیا۔ دیکھیں، عربی میں سلطان کا مطلب ہے طاقت یا اختیار، اور یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی۔ اس سے پہلے حکمران امیر کہلاتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ بغداد کے خلیفہ کے ماتحت ہیں۔ لیکن سلطان کا لقب اختیار کرنا ایک طرح سے مکمل آزادی اور خود مختاری کا اعلان تھا۔ تو محمود غزنوی نے افغانستان کو ایک چھوٹی سی ریاست سے اٹھا کر ایک بہت بڑی سلطنت بنا دیا۔ اس نے اس سوال کا جواب تو دے دیا کہ افغانستان پر حکومت کون کرے گا، لیکن اسی دوران ایک اور قوم ابھر رہی تھی جو آگے چل کر جدید افغانستان کی پہچان بننے والی تھی، یعنی پشتون۔ وہ کون تھے؟ ان کی کہانی کیا ہے؟ یہ ایک الگ اور بہت ہی دلچسپ داستان ہے۔